دنیا نے بہت سے بادشاہ دیکھے، ایسے بادشاہ جن کے پاس لاکھوں کی فوجیں تھیں، سونے کے پہاڑ جیسے خزانے تھے اور بڑے بڑے تخت و تاج تھے۔ لیکن تاریخ انسانی میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جس کی سلطنت زمین پر ضرور تھی، مگر اس کی سرحدیں انسانی سوچ سے کہیں آگے تھیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے دربار کا جہاں انسان بھی ہیں اور پرندے بھی، جہاں ہوائیں حکم کا انتظار کرتی ہیں اور خوفناک جنات غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کہانی کسی عام بادشاہ کی نہیں، یہ کہانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک ایسی بادشاہت جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی اور کو ملے گی۔ آج ہم تاریخ کے اس عظیم الشان دور میں جائیں گے جہاں ہوا سواری تھی اور جنات مزدور۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تو انہیں گھوڑوں یا خچروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھتے اور ہوا انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتی۔ روایات میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جب وہ سفر شروع کرتے تو دوپہر تک اتنا فاصلہ طے کر لیتے جتنا ایک عام انسان تیز رفتار گھوڑے پر ایک مہینے میں طے کرتا ہے، اور پھر دوپہر سے شام تک مزید ایک مہینے کا سفر، یعنی صرف ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اللہ کا دیا ہوا وہ معجزہ تھا جس نے زمانے اور فاصلے کی حقیقت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ ہوا میں سفر کرتے تو پرندے اپنے پروں سے ان کے اوپر سایہ کرتے تاکہ دھوپ کی شدت انہیں تکلیف نہ دے۔ جب ان کا لشکر گزرتا تو ہواؤں کے ذریعے ان کی ہیبت دور دور تک پھیل جاتی۔ یہ وہ طاقت تھی جو اللہ نے ان کی دعا کے بدلے انہیں عطا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ لیکن ہواؤں سے بھی زیادہ حیران کن مخلوق وہ تھی جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہے، یعنی جنات۔ ہم اور آپ جنات کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت نے سرکش اور طاقتور ترین جنات کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا، یعنی جنات اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ادنیٰ ملازم تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان جنات کی ذمہ داریاں تقسیم تھیں۔ کچھ جنات سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ خوری کرتے اور وہاں سے نایاب موتی اور جواہرات نکال کر لاتے۔ سوچئے سمندر کی وہ اندھیری اور گہری دنیا جہاں انسان کا سانس لینا ناممکن ہے، وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کارندے کام کر رہے تھے۔ کچھ جنات بڑے بڑے تعمیراتی کام کرتے، وہ ایسی فلک بوس عمارتیں، محل اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو پہاڑوں جیسی ہوتی۔ بیت المقدس کی تعمیر کے دوران ان جنات نے وہ بھاری پتھر اٹھائے جو سینکڑوں انسان مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنات خوشی سے کام کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، یہ ڈر اور خوف کے مارے کام کرتے تھے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہیبت اتنی تھی کہ کسی جن کی مجال نہیں تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ذرا سی بھی کوتاہی کی یا حکم عدولی کی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب انہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ اللہ کا نظام تھا کہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کے حکم کے تابع تھی۔ اللہ کی نعمتیں یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ ایک اور معجزہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملا وہ تھا چشم قطر، یعنی پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ جیسے پانی زمین سے نکلتا ہے، اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ آج ہمیں تانبے کو پگھلنے کے لیے بڑی بڑی بھٹیوں اور انتہائی درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ کام قدرتی طور پر آسان کر دیا گیا تھا۔ اس تانبے سے جنات جنگ کے لیے خطرناک ہتھیار، مضبوط زریں اور خوبصورت برتن بناتے۔ یہ اس دور کا ایک صنعتی انقلاب تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک طرف ہوا کی ٹرانسپورٹیشن، دوسری طرف جنات کی لیبر
और तीसरी तरफ धातों की बेपनाह फरामी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये सल्तनत सिर्फ ताकत का नमूना नहीं थी, बल्कि ये इंसाफ और अल्लाह की इबादत का मरकज़ थी। इतनी ताकत के बावजूद वो हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे रहे। वो जानते थे कि ये जिन, ये हवा, ये दौलत सब अल्लाह की इमानत है। लेकिन दोस्तों, हर अरूज को ज़वाल है और हर जान को मौत का मज़ा चखना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या भी इतना ही हैरानकुन है जितनी उनकी ज़िंदगी थी। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो वो अपने महराब में इबादत के लिए खड़े हो गए। उन्होंने अपनी लाठी का सहारा लिया हुआ था, जैसे कि वो अपने मज़दूरों की निगरानी कर रहे हों। अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उनका जिस्म मुबारक उसी तरह लाठी के सहारे खड़ा रहा। जिन्नात जो उनसे बेपनाह डरते थे, शीशे की दीवारों के बाहर से देखते और ये समझते रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और इन्हें देख रहे हैं। इस डर से वो लगातार दिन रात सख्त मुशक्क़त में लगे रहे, एक पल के लिए भी काम रोकने की हिम्मत न की। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह वफ़ात पा चुका है, लेकिन उसकी हेबत अब भी जन्नत पर तारी है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। फिर अल्लाह ने ज़मीन की एक छोटी सी मखलूक, एक दीमक को भेजा। दीमक ने आहिस्ता आहिस्ता उस लाठी को खाना शुरू किया जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म टिका हुआ था। जब लाठी अंदर से खोखली हो गई और टूट गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गिरा। तब जाकर जन्नात को पता चला कि वो तो कब के वफ़ात पा चुके हैं। इस वाक़ये ने दुनिया पर और ख़ुद जन्नात पर एक बहुत बड़ी हकीकत खोल दी। लोग और ख़ुद जन्नात भी अपने बारे में ये गलत फ़हमी रखते थे कि जिन गैब का इल्म जानते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि अगर जन्नात को गैब का इल्म होता तो वो इतने अरसे तक इस ज़िल्लत अमेज़ अज़ाब और मशक्क़त में मुब्तला ना रहते। वो एक मुर्दा बादशाह से डर कर काम ना करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बताती है कि ताकत, दौलत और टेक्नोलॉजी सब अल्लाह की देन है, और उनकी मौत हमें बताती है कि हकीकी बादशाह सिर्फ अल्लाह है, जो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। सिकंदर हो या सुलेमान, मौत सबको आनी है, लेकिन कामयाब वो है जिसने अपनी ताकत को अल्लाह की राह में इस्तेमाल किया। उम्मीद है तारीख़नामा की ये वीडियो आपके ईमान और इल्म में इजाफ़े का बाइस बनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम हज़रत सुलेमान और मलका सबा का किस्सा भी तफसील से बयान करें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।